اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو آئینے کی طرح چمکدار بنایا ہے۔ پھر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سا بن جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، دل پہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا یہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ دل کی کالک دھل جاتی ہے، اس کے گناہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کیے جانے والے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا دل دوبارہ جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر بعض اوقات انسان اتنے گناہ کر لیتا ہے کہ اس کا دل مکمل جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کی وجہ سے انسانی دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل کالا ہوتا ہے پھر انسان حق بات کو، قرآن حدیث کی بات کو قبول نہیں کرتا، وہ اس کو سننے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے، اسی انجام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دل گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کالے ہو چکے ہیں، اس پر زنگ لگ گیا ہے۔ تو اللہ اس طرح بتا رہا ہے، ایک اور آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں پہ پردہ آ گیا ہے۔ اس 6-7 الگ الگ آیتیں ہیں جس میں اللہ پردے کا بھی ذکر کر رہا ہے، زنگ آلود کا بھی ذکر کر رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو اس طرح کر کے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دلوں پر فتنے اس طرح آتے ہیں اور گناہوں کی الگ الگ طرح سے دعوتیں اس طرح آتی ہیں جیسے چٹائی کی تیلیاں ایک کے اوپر ایک آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح دلوں پر فتنے گناہوں کی صورت میں آتے رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مضبوط بنے، کیونکہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہ کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ 11 قسمیں کھا کے بتا دیا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سے لے کے 11 قسمیں کھا کے کہ میرے بندو میں نے تمہارے اندر گناہ کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے، گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں آگے آتا ہے کہ جو دل فتنے کو قبول کر لیتا ہے، گناہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو دل اس گناہ کو رد کر دیتا ہے اللہ کی محبت یا اس کے خوف میں، اس کے دل پر ایک سفید نورانی نقطہ آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک سفید دل جو کسی فتنے کو قبول نہیں کرتا، کسی گناہ کو قبول نہیں کرتا، اور دوسرا سیاہ دل جو الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اس حدیث کو دیکھ کے تو اس کا دل الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ ٹوپی لیں کہ اب یہ ٹوپی ہے، اب اس میں ہم اگر جتنا پانی ڈالیں گے، اگر یہ برتن ہے تو وہ پانی جو ہے بہہ کے چاروں طرف چلا جائے گا، اس کے اندر نہیں آئے گا۔ تو جو گناہگار کا دل اس طرح ہو جاتا ہے، جو نیک ہوتا ہے اس کا دل اس طرح ہوتا ہے، اور پھر اس پہ جب رحمتیں برستی ہیں تو ان رحمتوں کو یہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آگے آتا ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نہ یہ نیکی کو پہچانتا ہے نہ برائی کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان پھر جو کرے وہ اس کو کم لگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نورانی ہو، اس کے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، تو ہمیں چاہیے ہم گناہ سے بچیں۔ دل کی سیاہی ختم کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے بندہ اللہ کا ذکر کرے، موت کو یاد کرے، اور تیسرا آتا ہے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے، یعنی کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرے۔ یہ عمل بھی اس کے جو ہے دل کی کالک کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے بندہ نماز کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اس کی وجہ سے بھی دل کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ معلوم ہوا گناہ کرنے سے دل کالا ہوتا ہے، اور پھر وہ کالا دل کسی قرآن حدیث کی بات کو نہیں مانتا، اور جب انسان نیکی پہ نیکی کرتا ہے تو دل نورانی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، اطاعت کرنے میں اللہ کے جو فرمان ہے اس کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیاہ دل کی سیاہی سے بچائے اور ہمارے دل کو پرنور بنائے۔